السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی۔ اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں علانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کر لے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، جوا اور سود خوری وغیرہ، الغرض وہ کون سا گناہ ہے
جو ہم میں عام نہیں، اور شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں۔ ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں، بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہیں، دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گیری ان میں عام ہو چکی ہے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، تجارتی خسارے اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت پر سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے ممالک جہاں کفر و شرک اور زنا و گناہ سب کچھ عام ہے، وہاں فساد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فساد اور بربادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا کفار کے ممالک میں جنم لینے والی اور پھیلنے والی نئی نئی بیماریوں کی معلومات جمع کر لیں۔ یوں ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے، ذہنی مریض، دماغی سکون کی دواؤں کا استعمال، دماغی امراض کے معالجین، ذہنی مریضوں کے ادارے اور نفسیاتی ہسپتال بھی انہی کفار کے ممالک میں ہیں، اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں، ناجائز اولادیں، بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں پھینک کر بھول جانے کے واقعات، یوں ہی دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں ہیں جو ظاہراً تو بڑے خوشحال نظر آتے ہیں لیکن اندر سے گل سڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے مشرکو، تم اپنے سفر کے دوران عذاب یافتہ قوموں کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ تم سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہوں میں مبتلا تھے، تو جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا، تو کفار قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جو ان کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کر دیے جا سکتے ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو، جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد آپ اور آپ کی امت ہے، اور معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول رہیں، اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ نہ ہوں، اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اور اس دن حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے کہ اس کے کفر سے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود وہی پکڑا جائے گا، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں راحت و آرام پائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اور ہم جو اچھا برا عمل کریں گے
اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 46 میں، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح قبر میں بھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں انسیت پہنچائیں گے، اس کی خبر وسیع اور منور کر دیں گے، اور اسے قبر میں دہشتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جس کے عمل برے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت زدہ کریں گے، اس کی خبر کو تنگ اور اندھیری کر دیں گے، اور اسے دہشتوں، مصیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ یہ قبر کی طویل اور حشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئیں، اور وہ خود کو کفر، گمراہی، بد مذہبی اور دیگر گناہوں سے بچائے، تاکہ قبر و حشر میں اپنے برے اعمال کے نقصان سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام اور نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جزا عطا فرمائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس لیے الگ الگ کر دیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو صلح عطا فرمائے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ کافروں سے ناراض ہے اور اسے سخت سزا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو اس کے نیک اعمال کا صلہ دینا اور نیک اعمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں، اور وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جو بھی اجر عطا فرمائے گا وہ صرف اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک